اور جتنے صحابہ بیٹھے تھے بڑے حیران پریشان، اور انہوں نے پریشانی میں کہا ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ ہمارے امیر ہو کے آپ کو پتہ ہے کہ مزدور ایک دن کی دہاڑی میں بھر پیٹ کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو ایک دن میں اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکے، اس کو اتنی دہاڑی نہیں ملتی کہ وہ مہینے میں اپنی بیوی کو ایک جوڑا کپڑا نیا سلوا سکے، اس کو اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اپنے گھر کو چھت کو نیا بنوا سکے، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں تعلیم دلوانے کے لیے پڑھا سکے۔ نہیں، آپ کو مزدور کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی، آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں۔ ابو بکر نے تاریخی بات کہی، مسلمانوں اسلام کی سلطنت کا پہلا فیصلہ سنو، اسلام کی حکومت کا پہلا آرڈر سنو۔ خلیفہ مسلمین جب اپنے تخت پر بیٹھا، جو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن اس نے جاری کیا وہ سنو، اس نے کہا اے عمر، اے ابو بکر کہتا ہے تم کو، سنو ابو ہریرہ، سنو عبداللہ ابن زبیر، اے میرے مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون صدیق؟ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ کون جی؟ سب سے بڑے مسلمان ہیں، جن کے بارے میں قرآن بھی نازل ہوا، جن کو رسول اللہ نے اپنا دوست کہا، جن کی حمایت میں آیتیں اتری، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ بڑے امیر آدمی کے بیٹے تھے، سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نچھاور کر دیا۔ مدینہ منورہ جب پہنچے، وہاں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، ابو بکر نے ہمیشہ سب سے بڑھ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو تمام صحابہ کا اصرار تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی ہمارے امام بنیں گے، آپ ہی ہمارے خلیفہ بنیں گے، آپ کو ہی ہم اسلامی خلفۂ راشدین میں سے سب سے پہلا خلیفہ آپ کو ہی بنایا جائے گا۔ اور بناتے بھی کیوں نہ، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صدمے کے وقت میں امت کو سنبھالا ہے۔ کس وقت میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے سے بڑا کوئی واقعہ کائنات میں ہو سکتا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا واقعہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ عالم تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین رو رو کے نڈھال تھے، بڑے بڑے لوگ زمین پر بیٹھ گئے۔ اس حالت میں جب امت کے منتشر ہونے کا خطرہ تھا اور منافقین نے یہ بات چلائی کہ اب تو رسول اللہ نہیں رہے، اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب دین کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمہ کذاب نے دوسری طرف نبوت کا اعلان کر دیا، ایسی وقت میں امت کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اب ابو بکر نے کیا کیا؟ یہ مہنگائی پر مجھے جو بات یاد آئی، اصل میں وہ قصہ آپ کو سنانا ہے۔ خلیفہ بن گئے، جس دن خلافت کے تخت پر بیٹھنا تھا، خلافت کی گدی پہ بیٹھنا تھا، چارج لینا تھا، تو آپ کے گھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر، یہ 3-4 بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے کہ پتہ لگا ہے کہ خلیفہ بنتے ہی اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اب کوئی جائیداد باقی نہیں، کوئی مال دولت باقی نہیں، سب کچھ ہی دے دیا کہ بس آج سے میں سراپا مسلمانوں کی، دین کی، انسانوں کی خدمت کے لیے ہوں۔ کہنے لگے ہاں میں نے سب کچھ دے دیا ہے۔ تو کہنے لگے بھائی ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ جب اب کام بھی کوئی نہیں کرنا، سارا دن لوگوں کی خدمت کرنی ہے، سارا دن مصیبت زدہ لوگوں کے مسئلے سننے ہیں، سارا دن غریبوں کی مدد کرنی ہے، خلافت کا کاروبار چلانا ہے، تو یہ گھر میں چولہا کیسے چلے گا؟
کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ ابو بکر نے کہا ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے، کوئی اسباب دیکھتے ہیں اس کے لیے۔ تو سب نے مشورہ دیا، کہتے ایسا ہے کہ اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے، اب آپ کے پاس وقت نہیں بچا مزدوری کرنے کے لیے، آپ اپنی تنخواہ لگا لو۔ کیا لگا لو جی؟ تنخواہ لگا لو۔ آپ کو پتا ہے ہمارے دیش میں سب سے اونچی کرسی سے لے کے نیچے تک جو سیاست دانوں کی کرسی ہے نا، کسی کی 5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے، کسی کی 4 لاکھ، کسی کی 3 لاکھ، کسی کی 2 لاکھ، جو جتنی بار MLA منتری رہ چکا ہر بار اتنے لاکھ تنخواہ، اس کو ہر مہینے کی پینشن بھی ملتی ہے ساتھ میں۔ تو یہ سسٹم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ایسا کریں نا اپنی تنخواہ لگا لیں۔ اب وہ تنخواہ کیونکہ آپ لگا لیں تو تنخواہ ہر مہینے آپ کو بیت المال سے ملے گی، تو آپ اس سے اپنے گھر کا خرچہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تنخواہ لگا لیتا ہوں۔ اب تنخواہ کتنی لگائیں جی؟ تنخواہ کتنی لگائی جائے؟ کسی نے کہا کہ اتنے 1000 دینار لگا لو، 20,000 لگا لو، 50,000 دینار لگا لو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، میں بیت المال سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتا ہوں، جتنی میری ضرورت ہے بس اتنے ہی۔ اب مشورہ ہو رہا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے، تنخواہ کتنی طے کی جائے۔ خلیفہ کون؟ خلیفہ جو 65 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک آدھی کانسٹیٹوئنسی کا MLA نہیں، ایک آدھی ریاست کا گورنر نہیں، ایک آدھے ملک کا پردھان منتری نہیں، 65 لاکھ مربع میل، کئی ملک اس میں شامل ہیں، کئی ریاستیں اس میں شامل ہیں، کئی بڑے بڑے شہر اس میں شامل ہیں۔ بھئی اس خلیفہ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے جس نے 65 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنی ہے؟ صحابہ نے مشورہ دیا کہ کچھ 1000 دینار لگا لو، گھر کا خرچہ آرام سے چلے گا۔ فرمایا نہیں یار میں تمہاری بات نہیں مانتا، کم کرو، کچھ کم کرو، یہ زیادہ ہے۔ کم کرنے کی بات چلی، کم کرتے رہے، ابو بکر مانتے نہیں ہیں، ہزاروں سے 100 پہ بات آ گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ اپنی تنخواہ پہ مان ہی نہیں رہا۔ پھر اچانک سب کو چپ کروایا اور تاریخی لفظ کہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا اے عمر ایسا نہ کر دیں کہ جتنی مزدور کی روز کی دیہاڑی بنتی ہے، جتنا مزدور ایک دن کے اندر کماتا ہے، جب وہ صبح کو منڈی میں جاتا ہے اور شام کو جتنے پیسے اس کو مزدوری کر کے ملتے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، عام انسان ہوں، جیسے باقی مسلمان ہیں، جیسے باقی اور لوگ ہیں، میں بھی ویسا ہی ہوں۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ مجھے خلافت کی کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے تو میں بھی انہی جیسا نہ، میرے بھی بیوی بچے ویسے ہیں جیسے ان کے ہیں۔ تو آج سے یہ فیصلہ آپ لوگ کر لیں، یہ مشورے میں بات طے کر لو کہ جتنی ایک مزدور کی ایک دن کی دہاڑی ہے اتنی ہی خلیفہ ایک دن میں تنخواہ لے گا۔ اب جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی نا، اور جتنے صحابہ بیٹھے تھے
बड़े हैरान परेशान, और उन्होंने परेशानी में कहा, अबू बकर आप कैसी बातें करते हैं, आप हमारे अमीर हो के, आपको पता है कि मजदूर एक दिन की दिहाड़ी में भर पेट खाना नहीं खा सकता, उसको एक दिन में इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपने बीवी बच्चों को अच्छा खाना खिला सके, उसको इतनी दिहाड़ी नहीं मिलती कि वो महीने में अपनी बीवी को एक जोड़ा कपड़ा नया सिलवा सके, उसको इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपने घर को छत को नया बनवा सके, उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाने के लिए पढ़ा सके। नहीं नहीं, आपको मजदूर की तनख्वाह नहीं दी जा सकती, आप अपनी तनख्वाह बढ़ा लें। अबू बकर ने तारीखी बात कही। मुसलमानों, इस्लाम की सल्तनत का पहला फैसला सुनो, इस्लाम की हुकूमत का पहला ऑर्डर सुनो। खलीफा मुस्लिमीन जब अपने तख्त पर बैठा, जो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसने जारी किया वो सुनो। उसने कहा, उमर, ए अबू बकर कहता है तुमको, सुनो अबू हुरैरा, सुनो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ए मेरे भाइयों सुनो, अगर मजदूर एक दिन में इतना नहीं कमाता कि वो अच्छे से नहीं खा सकता, तो मैं मुसलमानों का खलीफा अबू बकर आज से एक मजदूर की मजदूरी इतनी ज्यादा बढ़ाता हूं कि मजदूर भी अपने घर में आराम से खाना खाए, खलीफा भी अपने घर में बैठ के आराम से खाना खाए। इसको कहते हैं इंसाफ, इसको कहते हैं हुकूमत, इसको कहते हैं इंसानों की रवादारी, इसको कहते हैं आवाम से मोहब्बत। ये सिखाई किसने है? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल।